جو آیت مبارکہ تلاوت کی، فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور جہنم کے اندر اس کی گہرائی اتنی ہے، اگر ایک پتھر پھینکا جائے اس کی تہہ میں پہنچتے ہوئے اس کو 40 سال لگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ یہ کوئی خامی نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، اپنا حق وصول کرنا، حق کے لیے لڑنا، یہ تو ٹھیک ہے، اپنا حق پورا لیں، یہ تو ایک اچھی بات ہے۔ لیکن دوسری بات بہت بری ہے، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب وزن کر کے دیتے ہیں یا پیمائش کر کے دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں اس میں؟ کیا کرتے ہیں اس میں؟ کمی کرتے ہیں۔ اب کمی کیسے کرتے ہیں؟ آئیے اب اس کی کچھ مثالوں سے بات واضح کرتا ہوں۔ چلیے جی، دودھ فروش سے شروع کرتے ہیں۔ دودھی، کوئی دودھی بیٹھا ہے تو وہ کہے گا مولوی صاحب پہل میرے تو کیتی کو ہور پھڑ لڑا سی بندہ۔ چلیے اب وہ دودھ فروش دودھ بیچنے کے لیے گھر سے چلا۔ پہلے جو پرانے دودھی تھے وہ تو نہر پہ آ کے پانی ڈالتے تھے، پہلے جناب وہ ڈالتے کہتے یہ تو ہو گیا آج کا پٹرول، پھر ایک اور ڈالتے کہتا یہ ہو گئی آج کی سبزی، پھر ایک اور ڈالتے کہتا یہ ہوگی آج کی بچت۔ 2-3 ڈال کے پھر جناب وہ اس کو پتلا کر کے لے آتے مارکیٹ میں۔ کو بات کرتا جی برف ڈالنی پڑتی ہے، مجبوری ہے۔ وہ ایک دودھی ایسے ہی لے آیا نا، اس میں سے مچھلی کا وہ چھوٹا سا پونگرا سا نکل آیا۔ آدھا کلو دودھ لیا تو وہ ایک بیچ میں آ گیا۔ اس نے کہا جی آدھا کلو دودھ آپ سے لیا، یہ مچھلی کا چھوٹا سا بچہ نکل آیا۔ تو اس نے کہا آدھا کلو میں یہی نکلنا ہے، 5 کلو لیتے تو کوئی ڈمرا نکل آتا، پھر کو بڑی مچھلی نکل آتی۔ اب آدھا کلو میں تو یہی آئے گا نا چھوٹا سا، پانی ایسی جگہ سے ڈالا۔ اب دودھ فروش نے پیسے لیے پورے خالص دودھ کے، 150 روپے کلو دیا، 125 روپے کلو دیا، 100 روپے کلو دیا، جو اس کے من میں آیا، اور اس کو دودھ دیا، تھوڑا پانی ڈالا۔ اب ہو گئی ترقی، اب ڈالتے ہیں پاؤڈر، اب جناب ڈالتے ہیں کوکنگ آئل، اب ڈال رہے ہیں اس میں کھاد، اب ڈال رہے ہیں اس میں بال صفا پاؤڈر۔ اور یاد رکھو یہ انسانیت کے قاتل ہیں، اگر اسلامی قانون ہوتا تو ایسے لوگوں کی گردنیں اڑائی جاتی۔ کتنے لوگوں کے تم نے پھیپھڑے خراب کیے، کتنے لوگوں کے تم نے معدے خراب کیے، کتنے لوگوں کو تم نے بیمار کر کے ہسپتالوں میں لٹا دیا، کتنے بچے تم نے موت کے منہ میں اتار دیے۔ تمہاری اس جناب ملاوٹ نے کتنے انسانوں کو موت کے منہ کے اندر دھکیل دیا، اور یہ کام چل رہا ہے، چل رہا ہے یہ نہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے عارف والا میں بھی ترقی ہوگی، پچھلے دنوں یہاں بھی پکڑے گئے، یہاں بھی وہ کہتے جناب یہ سٹیل کی بھینسوں کا دودھ ہے، سٹیل کی بھینسیں واشنگ مشین میں ڈال کے پھر اس کو جب چکر دیتے تو وہ دودھ بن جاتا ہے، اور ملائی بھی بڑی گاڑی اس کی آتی ہے، بھلائی بھی، چائے بھی بڑی اچھی بنتی ہے، مزے لے لے کے پیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس نے ٹیکا لگایا، اس نے یہ سمجھا میں نے پیسے کما لیے۔ انسان ہائے افسوس ہے تیری عقل کے اوپر، تو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دھوکہ نہیں ملے گا۔ یہ تو مکافات عمل ہے۔ اللہ کی چکی چلتی ہے، چلتی ذرا سلو ہے مگر پیستی بڑا زبردست ہے، یہ یاد رکھنا، چلتی سلو ہے، اللہ ڈھیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، شاید توبہ کر لے، انسان کا بچہ بن جائے۔ یہ جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے، یہ جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ وہ تو دیکھ رہا ہے نا میری مخلوق سے کیا کر رہا ہے۔ اب اس نے جناب پیسے پورے لیے اور دودھ تھوڑا دیا۔ اب تھوڑے والی بات تو گئی، اب دودھ نہیں، پتہ نہیں اس کو کیا زہر دیا، کیا ظلم کیا ہے اس نے۔ اب وہ کسی اگلے کے ہاتھ چڑھا
کپڑے والا، انہوں نے کہا اچھا دودھی صاحب آ گئے. اس کے پاس بھی سٹیمپیں لگی ہوئی تھی گول احمد کی، اور کپڑا بنا تھا ادھر ہمارے دلو والے سے، یعنی لوکل کپڑا ہے، سٹیمپ لگی ہوئی ہے جاپانی فلانی. اور اس نے کہا اے بے وقوف کے پاس ایسے ہی پیسے ہیں، اس کو میں ٹھگ لوں. اب اس نے جناب اس کو ٹھگا، اس کو جناب اصلی کے پیسے لیے اور نقلی مال دیا، اور وہ خوش بیٹھا ہے جی میں نے بڑی دیہڑی لگائی ہے. آج ایک ایسا الو آیا، دیکھو بھئی آپ تاجر لوگ زیادہ ہیں، تجارت کے لیے جائیں، یہ نیت کریں کہ یہ سنت ہے، اور میرے بیوی بچوں اور میری ضروریات اللہ نے میرے ذمے لگائی ہیں، میں تو ان کو پورا کرنے کے لیے ڈیوٹی دے رہا ہوں، نفع نقصان کس کے ہاتھ میں؟ بس کبھی یہ سوچ نہ سوچیں کہ کوئی بے وقوف آ جائے، کوئی بچہ آ جائے، کوئی جناب اندھا آ جائے اور میں رگڑا لگا دوں. کبھی یہ سوچ نہ سوچیں، ورنہ اللہ آپ کو بھی وہی بنا دیں گے. چاروں طرف تم بھی ایسے پھر ٹھگے جاؤ گے. تجارت کرو تجارت، اور فرمایا سچا تاجر، دیانتدار تاجر، اللہ یہ اس کا اعزاز فرمائیں گے قیامت کے دن، اس کو نبیوں کی صفوں میں کھڑا فرمائیں گے. کیا اعزاز ہے، کوئی عبادت علیحدہ نہیں کی، تجارت کی ہے، اس نے سچائی استعمال کی، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، دیانتداری ہے. جو چیز دکھائی وہی سودا دیا اس کو، جس کا ریٹ لیا وہی چیز دیا اس کو، دیانتداری سے سودا دیا ہے. تو فرمایا ایسے تاجر کا اللہ یہ اعزاز فرمائیں گے قیامت کے دن، اس کو نبیوں کی صفوں میں کھڑا فرمائیں گے. نہ کوئی حساب و کتاب ہوگا، سارا پروٹوکول اعزاز و اکرام تو نبیوں کا ہے. یہ مفت میں مزے لوٹے گا. بیچ میں وزیر اعظم دوسرے ملک جاتا ہے، رفقا وزراء مفت کے مزے لوٹتے ہیں. سارا اعزاز تو پرائم منسٹر کا، یہ مفت کے مزے. تو اسی طرح سارا اعزاز تو انبیاء کا، تجارت میں سچائی اور دیانت کی وجہ سے یہ مفت میں مزے لوٹے گا وہاں جا کر. تو اب کپڑے والے نے اس کو ٹیکا لگا دیا، اب وہ خوش بیٹھا ہے جی، بڑی دیہڑی لگی ہے آج. اب کپڑے والا چلا گیا ڈاکٹر کے پاس، انہوں نے کہا اچھا آجا میرے بالما، تیرا ہی انتظار ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نے پھر نسخہ بنا دیا اس کا، اور بنایا بھی خوب اچھا نسخہ بنایا ڈاکٹر صاحب نے، اور جناب اس کو جو جیلی میڈیسن سب دے دی، اور خوب لوٹا، پیسے پورے لیے اور چیز ناقص دی، تھوڑی دی، ہیں جی، لوٹ لیا اس کو. ڈاکٹر صاحب بڑے خوش بیٹھے ہیں، لوٹ لیا. آج بڑے بے وقوف آئے، صبح سے لے کر شام تک بڑے پیسے اکٹھے کیے، نیب کا چھاپا پڑ گیا ڈاکٹر صاحب پر. آ جائیں جی ادھر، FBI والوں نے پکڑ لیا، انکم تو تمہاری یہ ہے اور ٹرانزیکشنیں تمہاری یہ ہیں، یہ گاڑی کوٹھی بنگلہ اور یہ سارا سسٹم. اب ڈاکٹر صاحب آ گئے ان کے ہاتھ میں، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا. کیوں جی، ہے یا نہیں ایسے؟ ڈاکٹر صاحب چلے گئے جناب کسی سنیارے کے ہاتھ پر زیور خریدنے. انہوں نے کہا اچھا جی آئے، خالص سونے کے زیورات، خالص کے لیے پیسے، اور تولا دیا، پونا، آدھا، اور نام کیا لکھا ہوا؟ خالص. کیا لکھا؟ بیچ میں تانبا، بیچ میں سلور، بیچ میں جو علامان والحفیظ، اللہ ماشاء اللہ کچھ صحیح بھی ہوں گے بھائی. تو بھائی یہ ٹھگ اکٹھے ہو گئے. تاجر کہاں گئے؟ کہاں یہ داستانیں سناؤں. ایک ریڑھی والا بھی، وہ بھی ٹھگی پہ کھڑا ہے، سامنے جناب اس نے لگا رکھے ہیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور پیچھے سے کھانے کے اور. جب کو آ گیا، آپ اچھے ڈالیں گے، وہ خراب ڈالے گا. وہ آپ کا بھی تو باپ ہے نا، آپ نے 2 کلو لینے ہیں، وہ 3 کلو ڈال دے گا. پھر جو نکالے گا جو آپ نے ڈالے ہیں وہ نکالتا جائے گا، وہ سارے رہ جائیں گے. وہ کیوں جی؟ کہیں گے مولوی صاحب نو ساریاں ٹھگیاں دا پتہ ہے. چوری کہیں بھی ہو رپورٹ تھانے تو جانی ہے نا جی. سمجھے ہو بات کہ نہیں؟ ہم اسی معاشرے کے لوگ ہیں بھائی. آپ اگر یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے ہمارے کرتوت. یہ جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. جہاں ریڑھی والا بھی ڈاکو ہو، جہاں دکان والا بھی ڈاکو ہو، جہاں مل والا بھی ڈاکو ہو، تو پھر خدا ہی حافظ ہے اس ملک کا. پھر عذاب نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا؟ کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟ یہ تو ہو گئی تاجر برادری. چلو اس کے کچھ میں نے نمونے آپ کے سامنے رکھ دیے، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے، اور بھی بڑی باتیں ہیں. صرف میں نے تو سمجھانے کے لیے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی. آ جائیں جی ملازمت پیشہ لوگ بھی. سرکاری ملازموں سے شروع کرتے ہیں. تنخواہ تو لیتے ہیں پوری، الاؤنسز تو لیتے ہیں پورے، اور ٹائم
کوئی دن کے 11 بجے آ رہا ہے، کوئی 12 بجے آ رہا ہے، اور بہت سے دھڑلے سے کہیں گے جی با جی حاضری لانی ہوندی ہے، مفتی تنخواہ لے لی دی گھر بیٹھے ہیں۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟ اور بڑے فخر سے بتا رہے ہیں۔ تو اب بتاؤ یہ تنخواہ حلال کہاں ہوئی؟ اب بتاؤ اس میں برکت کہاں ہے؟ اب بتاؤ یہ تمہیں صحت کہاں سے دے گی؟ اب بتاؤ یہ جو پیسے ہیں یہ تمہاری اولاد کو تمہارا کیسے فرما بردار کریں گے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کریں؟ اگر ٹائم پہ آ گئے تو اگلی مصیبت ہے، موبائل سے بیٹھے گیمیں کھیل رہے ہیں، موبائل پہ بیٹھے جناب سوشل میڈیا چلا کے بیٹھے ہیں، واٹس ایپ چلا کے بیٹھے ہیں، اور سارا ٹائم اسی پہ لگا دیا، ٹیلی فون کے اوپر ٹائم لگا دیا، آدھے گھنٹے کی کالیں۔ یہ ٹائم تو آپ گورنمنٹ کو بیچ چکے ہیں، یہ ٹائم تو آپ اس ادارے کو بیچ چکے ہیں۔ آپ جب ان سے تنخواہ پوری لیتے ہیں، اپنے حقوق پورے لیتے ہیں، اپنے الاؤنسز واجبات پورے لیتے ہیں، تو پھر آپ ٹائم بھی پورا دیں، کام بھی پورا کریں، بددیانتی کیوں کرتے ہیں؟ تو آج یہ بیماری ہمارے معاشرے میں پھیلی۔ ہمارے لینے کے پارٹ اور ہیں، دینے کے پارٹ اور ہیں۔ پرائیویٹ ملازمت ہیں، ان کا بھی یہی صورتحال ہے۔ ملازم ہے تو اس کی یہ کوشش ہے ٹائم چوری کر لوں، اس کی یہ کوشش ہے مالک کو ٹیکہ لگا دوں، اس کی یہ کوشش ہے دوران ملازمت، دوران ڈیوٹی کوئی دوست ملنے آ گیا 4 گھنٹے ادھر لگ گئے، کوئی ٹیلی فون آ گیا گھنٹہ ادھر لگا دیا ہے، کبھی سوشل میڈیا پہ مصروف ہے، کبھی گاہک کو توجہ نہ دی۔ یہ بھی بددیانتی کے اندر داخل ہے، گاہک کو توجہ ہی نہیں دی، اور وہ بیزار ہو کے چلا گیا، یار یہاں تو کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ تو یہ بھی بددیانتی ہے۔ جب آپ تنخواہ پوری لیتے ہیں تو ٹائم بھی پورا دے، کام بھی پورا کریں، پھر آپ کی تنخواہ میں برکت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس تھوڑی تنخواہ میں اتنی برکت ڈالیں گے ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ ہماری مولویوں کی تنخواہوں میں اسی لیے تو برکت ہے، تنخواہ بھی تھوڑی ہوتی ہے اور اوپر سے ہم سے ڈیوٹی بھی ڈبل لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ ایک امام مسجد 5 وقت نماز بھی پڑھائے، جمعہ بھی پڑھائے، اور پھر نماز جنازہ بھی پڑھائے، پھر جناب ان کے لیے دعائیں بھی کرے، پھر جناب خوشی غمی میں وہ سب سے پہلے نظر بھی آئے، ساری ڈیوٹیاں، اور تنخواہ آپ کے بجلی کے بل سے بھی کم، آپ کے بجلی کے جس دن تم نے مولویوں کی تنخواہیں بڑھا دی نا، انشاءاللہ آپ کے بجلیوں کے بل بھی کم ہو جائیں گے، نہیں تو تم بھی پھنسے رہو گے، جاؤ جو مرضی کر لو۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو پرائیویٹ ملازم ان کا بھی یہی حال ہے، ڈیوٹی دینی نہیں، تنخواہ پوری لے رہے ہیں، اور پھر کہتے جی پوری نہیں پڑتی جی، مہنگائی بہت ہوگی جی، کیا کریں؟ میں نے کہا آپ کی تنخواہ میں برکت ہی نہیں ہے۔ ہمارے علماء کی تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہیں، برکت ہے، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اچھے کپڑے پہن کے پھرتے ہیں، صاف ستھرے، اور جس سے پوچھو شکر الحمدللہ جی، شکر الحمدللہ۔ جن کی تنخواہیں 1.5 لاکھ ہیں، 5 لاکھ ہیں، مر گئے جی مر گئے، بڑی مہنگائی ہے، اور ان کی تنخواہیں بھی 20-25 ہزار ہے۔ جس سے پوچھ لو خوشبو لگا کے سفید کپڑے پہن کے کہتا ہے الحمدللہ۔ کیوں جی ایسے ہے یا نہیں؟ کیوں؟ ڈیوٹی پوری دیتے ہیں، مال میں برکت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو بھائی یہ ناپ تول میں جو کمی ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بیماری پھیل گئی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ہاں